میں پشاور میں بڑی ہوئی ہوں، 25 سال وہاں رہی ہوں. میری نانی، دادی، پھپھو، چاچی، مامی، امی، خالائیں سب نماز پڑھتی تھی ایک سرٹن طریقے سے. اس کے بعد جب میں کراچی کی شادی ہو کر تو وہاں جن کے گھر میں نماز پڑھی انہوں نے مجھے کہا تم کیسے نماز پڑھی ہو؟ اب میری وہ والی 25 سال کی نمازیں یا 20 سال کی صحیح تھیں یا وہ صحیح ہیں. کیا میں نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، یا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس نے کیسے کہا، جس نے کیسے کہا، جس نے کیسے کہا؟ ہر گھر میں ایک نافرمان بچہ ہوتا ہے، ایک اریٹیٹ کرنے والا بچہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو آپ کے سر پر سوار ہوتا ہے، رائٹ؟ سو یو کانٹ ایکسپیکٹ اے مدر آلسو، وہ بھی انسان ہے، کہ وہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرے. Recently, I did a podcast with a psychologist and she's a very dear friend of mine actually. So with no offense, ہماری ڈیبیٹ چل پڑی اور میں نے ان سے سوال کیا کہ کہیں بات بات میں کمنٹ کیا کہ ماں کا جو پیار ہوتا ہے وہ ایک انکنڈیشنل. سو شی گیٹ ویری اوفینسو اینڈ ویری انوائڈ. میں اس پوائنٹ پہ تھی کہ ایک ہی تو پیور فارم آف لو ہمارے پاس رہ گئے. ڈونٹ ڈسٹروائے اٹ. نہیں ہے اس کو ڈسٹروائے مت کریں. تو وہ یہ پروف کرنا چاہتی تھی کہ نہیں، ماؤں کے اوپر چونکہ پریشر ہے، ہماری سوسائٹی نے ڈال دیا ہے، اور انکنڈیشنل لو نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ان دی ورلڈ. ایوری تھنگ از ریسیپروکل، ایوری تھنگ از گیو اینڈ ٹیک. مائی سسٹر، مائی ایلڈر سسٹر، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ، ان کے 4 بیٹے ہیں ماشاء اللہ. وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا. جو خدمت کرتا ہے بچہ، جو خیال رکھتا ہے بچہ، جو آپ کو روز پوچھتا ہے آ کر کے سلام کرتا ہے، وہ بچہ پیارا ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، جو آپ کا حال بھی نہیں پوچھتا. جیسے کہ اللہ نے کہا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، کل میں آج صبح سن رہی تھی، تمہارا کیا خیال ہے کہ جو میری عبادت کر رہا ہے اور سیدھے راستے پر ہے، کیا وہ اور جو نافرمانی کر رہا ہے اور غلط راستے پر ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تو ایسی اولاد میں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. برابر نہیں ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ پیار ہے وہاں پہ، ماں کے جسم کا ٹکڑا تو ہے. مے بی وی کین ڈیبیٹ آن دیٹ، یا اس پہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. اس پہ ہرٹ ہوں بہت زیادہ، اس لیے میں اپنا پرسنل ہرٹ نہیں لانا چاہتی اس پوڈ کاسٹ میں. ہر ایک اپنا پرسنل تجزیہ ہوتا ہے اور ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو میں وہ اس کو نہیں پروموٹ کرنا چاہتی. ہاں، ماں کا پیار از سپوز ٹو بی ایکولی ڈیوائڈیڈ امنگ آل ہر چلڈرن. اٹ شوڈ بی، بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہر گھر میں ایک نافرمان بچہ ہوتا ہے، ایک اریٹیٹ کرنے والا بچہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو آپ کے سر پر سوار ہوتا ہے، رائٹ؟ سو یو کانٹ ایکسپیکٹ اے مدر آلسو، وہ بھی انسان ہے، کہ وہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرے. ہونا ضروری چاہیے. کمنگ بیک ٹو رمضان، اور بہت ساری میتھس ہیں، بہت سارے فیکٹس ہیں. خواتین کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ بہت ساری ہم چونکہ بات کریں، کیونکہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ بھی کانٹینٹ موجود ہے، اور پھر کہ آپ کا ایسے کر لیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ ایسے کھو جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. فار ایگزامپل کہ کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوپٹہ اتار کر اگر نہ ہو سر پہ تو وضو نہیں ہوتا ہے. دین دیر از اے نیل پینٹ، آپ نے تھریڈ کر لیا ہے، آپ نے کچھ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری نانیاں دادیاں بھی ہمیں بتاتی چلی آ رہی تھیں. تو کیا اس پہ آپ بتائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بہت ایک کلچرل ہے. میں پشاور میں بڑی ہوئی ہوں، 25 سال وہاں رہی ہوں. میری نانی، دادی، پھپھو، چاچی، مامی، امی، خالائیں سب نماز پڑھتی تھی ایک سرٹن طریقے سے، ہپس اٹھا کر، اور دوپٹہ اکثر میری نانی یوں کر کے بالوں کے پیچھے سے لیتی تھی، رائٹ؟ اس کے بعد جب میں کراچی کی شادی ہو کر تو وہاں جن کے گھر میں نماز پڑھی انہوں نے مجھے کہا تم کیسے نماز پڑھی ہو؟ تم تو ہپس اٹھا کے نماز پڑھی ہو. عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا جسم کو زمین سے لگا کر نماز پڑھے. سو آئی چینجڈ فار 18 years. I said نماز لائک دیٹ. اب میری وہ والی 25 سال کی نمازیں یا 20 سال کی صحیح تھیں یا وہ صحیح ہیں. اب بات بیسکلی واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جہاں بھی ہمارے دل میں اس طرح کے شک و شبہات پیدا ہوں. اور ہاں، ایک اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا، میں جس فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی وہ لوگ ہندوستانی تھے، تو ان کی بیٹی سر پہ ایسے دوپٹہ رکھ کے، جو آپ نے کہا، وضو کرتی تھی، رائٹ؟ اور جب وہ سر پہ پھیرنا ہوتا تھا تو اس کو گرا دیتی تھی. I looked at her once, twice, thrice, and I said, بیٹا، نماز میں سر پہ وضو دوپٹہ رکھنے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1، آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے باتھ روم کے اندر کوئی نامحرم تو ہے نہیں. دوپٹے کا سر پہ اوڑھنا نامحرم کے سامنے واجب ہے، فرض بھی نہیں کہہ رہی. یہی ہے نا، ہم نے یہی سنا ہے نا. کچھ کامن سینس بھی ہوتی ہے.
ایک چیز جس میں آپ نے مسا کرنا ہے, آپ کو پتا ہے اپنے سر پہ ہاتھ پورے پھیرنے اور کانوں میں کرنے, تو آپ اس پہ دوپٹہ گھر میں اپنے ماں باپ اور بھائی بیٹھے ہیں, آپ کیوں اوڑھ کے کھڑی ہوئی ہیں؟ از دیٹ پیور ریڈیکولسنس یا آپ ایویں مذاق اڑا رہے ہیں؟ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھ رہا ہے, آپ کے طریقہ کار نہیں دیکھ رہا. سو اب وہاں سے اپنے کو ریموو کر دے, سائڈ پہ آ جائے. کیا میں نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں, یا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس نے کیسے کہا, آج اس نے کیسے کہا, آج اس نے کیسے کہا. مائی ڈاٹرز وینٹ ٹو دس پلیس جہاں پر کہ انہوں نے 1 سال حفظ کے لیے کیا. وہ اہل سنت والحدیث لوگ تھے یا وہ وہابی تھے. ان میں عورتیں یوں نماز پڑھتی ہیں, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر باندھ کر, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں, اور چونکہ انہوں نے تو مرد کے حساب سے نماز پڑھائی تھی, رائٹ. یہ بعد میں آیا کہ عورتوں کو سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے. اچھا اگر میں نے یہاں ہاتھ رکھ لی, یہاں ہاتھ رکھ لی, کیا اللہ مجھ سے خفا ہو جائے گا؟ That's my question. It's so, I mean, for God's Yes, sake یار. yes. مجھے بہت اچھی لگی شمس آف تبریز کی یہ بات. اس سے ایک دفعہ مولانا رومی کی بیٹی نے سوال کیا کہ ہمارے گناہ ثواب, اس نے کہا تم لوگوں نے تو اللہ کو ایک وہ بنا دیا ہے, وہ نہیں ہوتا منشی جو لکھ رہا ہے. دین اتنا مشکل نہیں ہے, نہیں ہے, بہت آسان ہے. نہیں ہے. میرے گھر 4 انٹرویو کرنے والے لڑکے کھڑے ہیں, میری دکان پہ ایک کسٹمر کھڑا ہے, میں سائڈ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں. نہیں آپ کی مردوں میں نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا میرے پہ نماز چھوڑنی بھی نہیں ہوتی. یو انڈرسٹینڈ اچھا واٹ از امپورٹنٹ فار می, اور ہر ایک کے لیے اس کی, ہر انسان کے لیے اس کی ڈیفینیشن آئی بلیو کہ ابھی تو بہت سارے لوگ یہ بھی فتویٰ دینے آ جائیں گے کہ آپ اور میں بات کریں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, تو پہلے تو ہمیں بہت سارا یہ والے بیکلاش کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دیکھیں نا بات کون کر رہا ہے, بٹ چلے کوئی بات نہیں. سو فار می دین اس کے جب آپ نماز سے اٹھیں یا آپ دعا کریں, سو یو گیٹ اے فیلنگ کہ کسی نے آپ کو سن لیا. الحمدللہ. جو شاید 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو بھی کبھی احساس نہیں ہو یا وہ دعا کے بغیر اٹھ جائے, بٹ فار می اٹس مور لائک اے کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ گاڈ, اور دیٹس اے بانڈ. اور دیکھیے سب سے بڑی جو فرسٹ سورت ہے جس سے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں, سورہ فاتحہ. الحمدللہ ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اور پھر آپ اللہ سے ایک وعدہ کریں کہ میں صراط مستقیم پہ چلوں گا, میں مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو اچھے لوگ ہیں. اور پھر آپ سلام پھیرتے ہیں اور آپ پھر اپنے اسی کاروبار میں 2 نمبریوں میں لگ جاتے ہیں, جھوٹ بولنے میں لگ جاتے ہیں, لوگوں کے پیسے مارنے میں لگ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہر وقت زیادتی کرنے میں لگ جاتے ہیں. مطلب میں آپ کو اس لیے جس حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, ایک لمیٹڈ حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ میری ایک دکان تھی, دکان کے باہر آ کے کسی نے بائک کھڑا کر دیا. ابھی میں باہر نکلی گھر پہ تو 2 اتنے بڑے بڑے مین ہولز بنائے ہیں, کوئی کام ہو رہا ہے وہاں میری سڑک پر, ٹھیک ہے, کوئی ڈرینیج کا کام ہو رہا ہے. تو آپ کو ایک بلو گرین وارنٹ سے نہیں آتے سڑک پہ لگانے والے, وہ لگا دیں گے گاڑی ریورس کرتے ہوئے, کسی کو پتا چلے کہ یہاں اتنا بڑا سوراخ ہے, اگر اس کا ٹائر اس میں گر جاتا ہے کتنا ڈیمیج ہوتا ہے, یا بائک والا گرتا ہے, بچے گر جاتے ہیں. Nobody cares. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو ہم پرواہ کر نہیں رہے. ہم کیا نماز پڑھیں گے اور ہم کیا نیت کریں گے, سب سے زیادہ آپ کو سارے بھولے ہوئے دن کے کام نماز میں یاد آتے ہیں.